ایک دفعہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بہت ہی اللہ کا ولی نیک انسان ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا حاتم بن اسام۔ ایک دفعہ اس کا ارادہ بنتا ہے کہ مجھے اس سال حج پہ جانا چاہیے۔ اس نے یہ مشورہ اپنے گھر والوں سے کیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، اگلے سال چلے جائیے گا، ابھی ہمارے معاشی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اس کی بیٹی نے کہا کہ ابو رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، ہمیں سنبھالنے والا، ہمیں سسٹین کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نیک ارادے سے جا رہے ہیں، آپ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھ لے گا۔ اس کو اپنی بیٹی کا یہ مشورہ پسند آتا ہے اور وہ اسی سال حج کے ارادے سے چل پڑتا ہے۔ اسے گئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے گھر پہ فاقے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی بیوی اب اس کی بیٹی کو کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی اپنے باپ کو الٹے مشورے دیے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے اور آپ حج کے لیے چلے جائیں۔ اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے یا اللہ ہمارے رزق کا ذمہ تو آپ نے لیا ہوا ہے، میں نے تو اپنے والد کو ایک نیک ارادے کے لیے بھیجا ہے، نیک کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کو مشورہ دیا تھا آپ پہ یقین کر کے۔ ابھی اس کے ہاتھ دعا میں ہی ہوتے ہیں کہ ان کے گھر دستک ہوتی ہے اور دستک دینے والا وہاں کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ وہ جاتی ہے اور وزیر اسے کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کا قافلہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ان کو پیاس لگ گئی اور بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کہیں سے پانی ڈھونڈ کے لاؤں، تو کیا آپ پانی دے سکتی ہیں؟ اب وہ جاتی ہے، پانی کا گلاس اسے بھر کے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پانی میں ایسی مٹھاس اور ایسی ریفریشمنٹ آ جاتی ہے کہ جب وہ بادشاہ پانی پیتا ہے نا تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ اپنے وزیر مشیر سے پوچھتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس کا وزیر کہتا ہے یہ پانی حاتم بن اسام کے گھر سے آیا ہے اور وہ ایک بہت نیک، بہت اللہ کا ولی بندہ ہے۔ تو بادشاہ کہتے ہیں مجھے اس کے گھر لے کے جاؤ، میں اسے ملتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے کہ وہ تو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس کے گھر میں صرف اس کے اہل و عیال بیٹھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں ایسی نرمی ڈالتا ہے، ایسی سمپتھی ڈالتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے اگر حاتم حج پہ گیا ہے اور اس کے گھر والے اکیلے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے گھر والوں کا خیال رکھوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیب سے ایک گٹھڑی نکالتا ہے جس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں اور وہ حاتم بن اسام کے گھر میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نوازنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ایک بات کہلوائی، اس نے کہا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ بھی وہی حرکت کرے گا جو میں نے کی ہے، اور حاتم بن اسام کے گھر وہ سب کچھ پھینک دے جو وہ پھینک سکتا ہے دولت کے معاملے میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وزیر مشیر، قافلے کے لوگ، ارد گرد والی رعایا نے حاتم بن اسام کے گھر سکے پھینکنا شروع کر دیے، دولت پھینکنا شروع کر دی، اور اس کی بیٹی یہ سب دیکھ کے رونے لگ گئی۔ ماں بڑی حیران ہوئی، ماں نے کہا کہ ابھی تو تم رو رہی تھی جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہمارا صحن گھر کا سکوں سے بھر گیا ہے، سونے سے بھر گیا ہے، ابھی بھی تم رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے ماں پہلے میں اس لیے رو رہی تھی کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک دنیا کا معمولی سا بادشاہ ہمارے اوپر اتنا کرم کر سکتا ہے تو وہ اللہ جو سارے جہان کا بادشاہ ہے، سارے عالم کا بادشاہ ہے، اگر اس کے دل میں ہمارا پیار ہے تو وہ ہمارے پہ کتنا رحم کرے گا۔ ایمان اللہ۔